سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یسوع مسیح نے ان ماہی گیروں کو ہی خدمت کے لیے کیوں بلایا؟ پہلی بات جو ہمیں سیکھنی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کیوں ماہی گیروں کو بلایا، تو پہلی چیز کہ وہ اپنے کام میں ماہر تھے۔ کیا تھے؟ ماہر تھے۔ دے آر اسپیشلسٹ، وہ اسپیشلسٹ ہے اپنے کام میں۔ وہ مچھلیاں پکڑنے کا جو ہنر ہے وہ عام سے لوگ نہیں ہے، بڑے ماہر ہیں اور بڑا جانتے ہیں کہ کس طرح سے جال ڈال کر انتظار کرنا ہے کہ مچھلیاں ان کے جال میں پھنسیں۔ اس لیے خدا نے ماہر لوگوں کا انتخاب کیا۔ میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ بغیر کسی تربیت کے، بغیر کسی ٹریننگ کے آپ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں، تو شاید یہ آپ کی اور میری غلط سوچ ہو سکتی ہے، جو بھی یہ سوچے۔ تو پہلی چیز جو ہمیں سیکھنی ہے کہ ماہی گیر تھے، اس لیے وہ اپنے کام میں چونکہ ماہر تھے، اس لیے خدا نے انہیں اپنی خدمت کے لیے بلایا۔ دوسرا، بطور ماہی گیر ہوتے ہوئے وہ خطرات سے لڑنا جانتے تھے، کیونکہ جب سمندر میں، دریا میں، جھیلوں میں وہ جایا کرتے تھے تو اکثر ان جھیلوں میں، دریاؤں یا سمندروں میں طوفان آ جاتے تھے، تو ان طوفانوں سے لڑنا، اپنی جو کشتیاں ہیں ان کو سنبھالنا اور اپنے بزنس کو جاری رکھنا، یہ انہیں آتا تھا۔ وہ دلیر لوگ تھے۔ یعنی ایک دفعہ اگر سمندر میں طوفان آ گیا تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا کاروبار بند کر دیا۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جو مستقل مزاج تھے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ غیر مستقل مزاجی سے، یا جو کمزور دل کے لوگ ہیں، کم ایمان لوگ ہیں، وہ بھی خدمت میں آ جاتے ہیں۔ خدا ایسے لوگوں کو بہت کم استعمال کرتا ہے۔ یاد رکھیں، جو کم اعتقاد لوگ ہیں، جن میں حوصلہ کم ہے اور خدمت کرنا چاہتے ہیں، خدا مایوس لوگوں کو استعمال نہیں کرتا۔ خدا کبھی بھی کم حوصلہ لوگوں کو استعمال نہیں کرتا۔ خدا ان لوگوں کو جو طوفانوں کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں، شاگرد جن کو بلایا گیا وہ طوفانوں سے لڑنا جانتے تھے۔ ہاں، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن جو کام وہ کرتے تھے اس میں ماہر تھے۔ ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ خدمت کے لیے آنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو مشکلات سے لڑنا آنا چاہیے۔ آپ اگر یہ محسوس کرتے ہیں کہ میری زندگی میں خدا کا بلاوا ہے، خدا نے دعوت مجھے دی ہے کہ میں کام کروں، خدمت کروں، تو پھر آپ کو دلیر ہونا ہے، آپ کو مشکلات کو برداشت کرنے والا بننا ہے۔ بغیر برداشت کیے، بغیر مشکلات کے آپ خدمت سر انجام نہیں دے سکتے۔ آمین۔ تیسری چیز جو ان کو بلائے جانے کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ وہ ان پڑھ لوگ تھے، کوئی زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، اور تقریباً رد کیے ہوئے لوگ تھے۔ تو یہ خداوند کا منصوبہ ہے، خدا کا طریقہ کار ہے۔ ایک تو وہ غیر تربیت یافتہ تھے خدا کے کام کے لیے۔ میرے پاس بھائی ہارون ایک دفعہ، بلکہ کچھ آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کو سکھانے کے لیے بھائی ہارون امروز جو ہے وہ جو بڑے اچھے ورشپر ہیں، بچوں کو سکھانے کے لیے آتے رہے۔ تو ایک دفعہ ایک جو تھوڑا ہارمونیم کو یا کی بورڈ کو جانتا تھا وہ شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ سر میں سیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھ سے کتنی فیس لوگے، کیونکہ میں تو تھوڑا جانتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی دوسروں سے 500 روپیہ تو آپ سے 1000 روپیہ۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات کہ میں تو تھوڑا ویسے ہی پہلے سے سر جانتا ہوں۔ تو اس نے کہا پہلے تو مجھے وہ نکالنا پڑے گا جو آپ سیکھ چکے ہو، تو پھر مجھے جو نئے سرے سے کرنا ہے۔ کیوں؟ جو سیکھا شخص ہے
وہ بہت زیادہ جو ہے وہ یوزفل نہیں ہوتا. جو پہلے سے کچھ جانتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت جانتا ہوں. جو کچھ جانتا ہے وہ سمجھتا ہے میں بہت جانتا ہوں. تو یسوع مسیح کو ایسے لوگوں کا انتظار نہیں ہے، یا یسوع مسیح کا انتخاب ایسے لوگ نہیں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت جانتے ہیں، ہم خدمت کے بارے میں تھوڑا جانتے ہیں. خدا ایسے لوگوں کا انتخاب کرتا ہے جو خالی برتنوں کی مانگو جن کو بھرا جا سکے. یہ ماہر کی لوگ تھے، اپنے کام میں تو یہ ماہر تھے، لیکن جو یسوع مسیح نے بنانا چاہتا تھا وہ تھا آدم گیر بنا، جس کے بارے میں وہ بالکل نہ واقف تھے. اس لیے خدا نے ان کا انتخاب کیا تاکہ یہ تربیت پذیر ہو سکے. جو پہلے سے ہی تربیت یافتہ ہے وہ تربیت پذیر نہیں ہوگا. اس لیے خدا ایسے لوگوں کا انتخاب کرتا ہے جو سیکھنے والے ہوں. تو جو سیکھنے والا نہیں ہے وہ خدمت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. دوسری چیز، یہ رد کیے ہوئے لوگ تھے. خداوند یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگ جو معاشرے میں رد کیے ہوئے لوگ ہیں، آپ دیکھیں گے زیادہ تر جو خادم یا خادمائیں خدمت میں بہت پروسپیرٹی حاصل کرتے ہیں وہ بہت امیر گھرانوں سے نہیں بلکہ بالکل نچلے طبقے سے آتے ہیں، اور خدا انہیں جلال بخشتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ رد کیے ہوئے لوگوں کو اپ لفٹ کرنا چاہتا ہے. خدا سارے معاشرہ میں ایک جیسی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتا ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ خدا جو ہے وہ ہمیں پسند کرتا ہے، ہمیں پیار کرتا ہے. اس لیے آپ غریب ہیں یا امیر، خدا آپ کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتا ہے. آمین. اب ایک اور چیز ہے جو آج ہمیں سیکھنی ہے کہ ہم بلاوے کی بات تو کر رہے ہیں کہ بلاوا ہم نے سیکھ لیا کہ یہ کیا ہے، خدا کی طرف سے کیا ہے، یہ دعوت نامہ ہے. شاباش. اب یہ دعوت نامہ جو ہے یہ بھی 3 طرح سے ہے. یہ ایک ہی طرح کا دعوت نامہ نہیں ہے بلکہ یہ 3 طرح کا دعوت نامہ ہے. تو بلاوے کی 3 اقسام ہیں. پہلا جو بلاوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں عام بلاوا. عام بلاوا ایسا بلاوا ہے یا ایسا دعوت نامہ ہے جو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے. دنیا میں ساری قومیں، ساری نسلیں، ہر ایک فرد بشر جو اس زمین پر ہے اس کے لیے یہ جو دعوت نامہ ہے وہ عام دعوت نامہ ہے یا عام بلاوا ہے کہ ہر شخص جو زمین پر ہے وہ توبہ کرے، اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور یسوع مسیح کی نجات کا حصہ بنے. یہ دعوت نامہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے، پوری دنیا کی نسلوں کے لیے ہے، پوری دنیا کی قوموں کے لیے ہے. اس لیے اس کو عام بلاوا کہتے ہیں. آمین. دوسرا بلاوا نتیجہ خیز بلاوا ہے یا نتیجہ خیز دعوت نامہ ہے. نتیجہ خیز جو دعوت نامہ ہے یہ کیسا ہے؟ یہ وہ دعوت نامہ ہے جس میں کسی چیز کا نتیجہ نکلے. مثلا جس میں میں ایمان رکھتا ہوں کہ ہم سب اس میں شامل ہیں کہ جب روح القدس کہیں پر کسی شخص کی زندگی میں، کسی گروپ کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے، نازل ہوتا ہے، تو روح القدس کی قدرت جب جنبش کرتی ہے تو لوگوں کی زندگی میں احساس جرم پیدا ہوتا ہے، احساس گناہ پیدا ہوتا ہے، اور اسی لمحے وہ یسوع مسیح کا اقرار کرتے ہیں، یسوع مسیح کے قدموں میں آ جاتے ہیں، اور یہ نتیجہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ روح القدس کی جنبش کی وجہ سے کوئی شخص جو ہے وہ یسوع مسیح کے قدموں میں آ گیا. آمین. تو یہ بلاوا جو ہے وہ مخصوص لوگوں کے لیے روح القدس کی طرف سے ہوتا ہے. جب وہ کسی شخص کی زندگی میں جنبش کرتا ہے تو یہ اصل میں اس کے لیے ایک دعوت نامہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور یسوع مسیح کے قدموں میں آ جائے. آمین. عام بلاوا
کلام مقدس کے مطابق تمام دنیا کے لیے ہے، لیکن جو نتیجہ خیز بلاوا ہے یہ صرف روح القدس کی وجہ سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ یہ دعوت نامہ ہر ایک کے لیے نہیں بلکہ روح القدس کی مرضی کے موافق جس کو جب چاہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں پطرس رسول جب پہلا اپنا وعظ کرتا ہے اعمال کی کتاب میں، تو جب وہ میسج سنا رہا ہے تو روح القدس نے بائبل میں فرماتی ہے کہ ان کے دلوں پر چوٹ کی اس کلام کی وجہ سے، تو وہ دل میں پچھتائے۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو اب ہم کیا کریں؟ تو یسوع مسیح نے کہا پطرس رسول نے کہا کہ تم یسوع کے نام میں سب بپتسمہ لو۔ تو یہ وہ دعوت نامہ تھا جو روح القدس کی طرف سے انہیں ملا، ٹھیک ہے؟ تو نتیجہ خیز دعوت نامہ جو ہے وہ ہمیں روح القدس کی طرف سے ملتا ہے۔ اور تیسرا جو بلاوا ہے یا جو انویٹیشن ہے یہ ہے خصوصی انویٹیشن، خصوصی بلاوا۔ یہ وہ بلاوا ہے جو خدا کسی خاص شخص کو یا کسی خاتون کو اپنی خدمت میں آنے کے لیے دیتا ہے۔ جس طرح ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ان دو لوگوں کو خدا نے ماہی گیروں کو دیکھا اور ان کو کہا کہ میرے پیچھے لو، تو یہ خاص دعوت نامہ تھا جو آج بھی خدا دیتا ہے اپنی خدمت گزاری کے لیے۔ اور یہ جو خدمت گزاری میں کام ہے، آپ جانتے ہیں بائبل مقدس میں 5 لوگوں کی خدمتیں ہیں، جس میں رسول، نبی، مبشر، چرواہے، استاد شامل ہیں۔ تو یہ ساری جو خدمتیں ہیں یہ خصوصی دعوت نامے کا حصہ ہیں۔ تو اس میں خدا کسی کو بلاتا ہے اور اس کو باقاعدہ تربیت دیتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ انتظام کرتا ہے۔ اور یہ دعوت نامہ عام دعوت نامہ نہیں ہے، یہ خاص دعوت نامہ ہے۔ تو جب خاص دعوت نامہ دیا جاتا ہے تو یاد رکھیں اس میں ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے، ذمہ داری بھی زیادہ لینی پڑتی ہے۔ تو اس بلاوے میں جو ہے وہ ہمیں اسپیشل ہونا پڑتا ہے، ہم عام نہیں رہ سکتے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اس خصوصی بلاوے میں اگر آپ محسوس کرتے کہ ہمیں بلایا گیا ہے تو اس کے مطابق ہمیں ٹریننگ حاصل کرنی ہے۔